السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين جناب صدر محترم، باوقار معزز علماء اکرام، دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماؤں بہنوں اور پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک بہت ہی مشہور آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کو سن کر بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ آج کے اس بزم میں مجھے کس عنوان پر، کس ٹاپک پر بولنا ہے۔ ٹاپک بڑا ہی مشہور ہے، لیکن اس کی ضرورت بھی ہے۔ ضرورت اس لیے بھی ہے کیونکہ اس وقت آپ کے شہر کے اندر، آپ کے ملک کے اندر، بلکہ پوری دنیا کے اندر
اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف ایک تحریک سی چل رہی ہے، اور جہاں بہت سارے اعتراض مسلمانوں پر، اسلام پر لگائے جاتے ہیں، انہی میں سے ایک اعتراض اسلام کے اوپر دہشت گردی کا بھی لگایا جاتا ہے۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، نبی پر ہمارا ایمان ہے، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے تو آپ کہیں گے کہ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ کو اگر کوئی سنائے، آپ کو اگر کوئی بتائے، قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر بتائے، قرآن کی کوئی آیت آپ کو یا حدیث آپ کو بتائے، تو آپ کو اس پر یقین ہو جائے گا اور آپ فوراً اس بات کو مان لیں گے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن آج کے دور میں جس طریقے سے میڈیا، سوشل میڈیا، گھر گھر ٹی وی، گھر گھر موبائل، ہر ہاتھ میں موبائل پہنچ چکے ہیں، آج کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو اگر پھیلانا ہے تو چند سیکنڈوں کے اندر وہ چیز پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ پہلے ایک بات کسی دوسرے تک پہنچانا ہوتی تھی تو بہت ٹائم لگتا تھا، لیکن آج جب سے میڈیا، سوشل میڈیا، ٹی وی، موبائل اور اس طریقے کی چیزیں بڑی ہیں تو کسی بھی چیز کو پہنچانے میں ٹائم نہیں لگتا۔ آج آپ مانتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پاک ہیں، صاف ہیں، امن والی ہیں، سکون اور شانتی والی ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اسلام کے خلاف اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور آپ کی تعلیمات کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور وہ بھی میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم دفاع کرنے والے لوگ اتنی اپنی آواز نہیں اٹھا پاتے جتنی کہ ان کی آوازیں دوسروں تک پہنچ جاتی ہیں، اور جیسا بتا دیا جاتا ہے لوگ ویسا ماننے لگتے ہیں، جیسا بتا دیا جاتا ہے اس طریقے کی چیزوں کو لوگ ماننے لگتے ہیں۔ اس لیے ضروری بن جاتا ہے کہ اگر اسلام پر کوئی اعتراض کیا جائے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی اعتراض کیا جائے تو اس کا ہم اور آپ دفاع کریں۔ تو آج انشاءاللہ آج کی تقریر کے اندر یہ جو اعتراض ہے اسلام کے اوپر دہشت گردی کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ذریعے سے اس الزام کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کا دین کیا ہے، آپ کا دھرم کیا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا کہ میرا دین، میرا دھرم اسلام ہے۔ کبھی آپ نے اس لفظ پر غور کیا کہ جس دین کو، جس دھرم کو آپ مانتے ہیں، جس کا نام اسلام ہے، اس دین اور اس دھرم کا جو نام ہے جس کو اسلام کہا جاتا ہے، یہ عربی کے 3 لفظ سے بنا ہے، سین، لام اور میم۔ سین، لام اور میم 3 لفظ سے بنا ہے، سلم۔ اور جانتے ہیں یہ سلم کے معنی عربی میں ہوتا ہے السلامۃ والعافیہ، امن، سکون، شانتی، سلامتی۔ آپ غور کیجئے کہ یہ سلم سے اسلام بنا، امن، سکون اور شانتی۔ جس دھرم کے نام کا معنی ہی امن، سکون اور شانتی والا ہو، اس دھرم کے اندر دہشت گردی کی تعلیم کیسے ہو سکتی ہے؟ نام کے اندر سکون چھپا ہوا ہے،
नाम ही है अमन देने वाला, सुकून पहुंचाने वाला, शांति फैलाने वाला मजहब इस्लाम कहते ही उसको। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिलता है तो क्या कहता है? अस्सलामु अलैकुम। आपसे पूछे कि इसका तर्जमा क्या है तो आप जवाब देंगे आपके ऊपर अल्लाह की सलामती हो, अस्सलामु अलैकुम। दूसरा जवाब देता है वालेकुम अस्सलाम, यानी आपके ऊपर भी अल्लाह की सलामती हो। क्या मतलब? सलामती हो का क्या मतलब? यानी आप सुकून से रहें, इत्मीनान से रहें। जिस इस्लाम के माना है शांति वाला मजहब, और जिसने मुसलमानों को, अपने मानने वालों को एक ऐसा लफ्ज दे दिया, एक ऐसा कलिमा दे दिया कि जब आपस में मिलो तो अस्सलामु अलैकुम कहो, यानी तुम कहो कि तुम्हारे ऊपर सलामती हो, सुकून हो, इत्मीनान हो, और जवाब में फिर ये कहे कि सलामती हो, सुकून हो, इत्मीनान हो। आपस में मिलते वक्त भी एक दूसरे को सलामती की और अमन की दुआ की। यह है इस्लाम, जो अपने मिलने वालों को कहता है कि बात बाद में करना, पहले एक दूसरे को सुकून की और सलामती की दुआ दे देना और अस्सलामु अलैकुम कहना। एक बात मुझे आप बताइए, आपके पास में सबसे कीमती चीज क्या है? मैं आपसे पूछूं सबसे कीमती चीज क्या है आपके पास? बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि मेरे पास जो सबसे कीमती चीज है वो दौलत है। किसी की नजर में दौलत, किसी की नजर में जायदाद, किसी की नजर में बिल्डिंग, किसी की नजर में जमीन, किसी की नजर में दुकान, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी नजर में सबसे कीमती चीज ईमान है, और हकीकत भी है। ईमान से कीमती कोई चीज नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुरान के अंदर बयान फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफरू वमातू वहुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा, कि अगर कोई इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन को क़यामत के दिन जमीन भरकर सोना भी दे दे और अल्लाह से मुलाकात इस हाल में करे कि वो ईमान वाला ना हो, उसके पास में ईमान ना हो, अल्लाह का कुरान कहता है फलन युक़बल मिन अर्ज़ि ज़हबा, अल्लाह उसके जमीन भर के सोना को भी कबूल नहीं करेगा। कितनी कीमती चीज है ईमान। तो कभी गौर किया आपने कि दुनिया के अंदर हमारे पास जो सबसे कीमती चीज है ईमान, ये ईमान भी अमन से बना है। जो सबसे कीमती चीज है वो भी अमन से बनी, और जो हमारा मजहब है इस्लाम वो भी सिल्म सलामती से बना। और यहां बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हज करके आए होंगे, और बहुत से ऐसे होंगे जो उम्रा करके आए होंगे, और बहुत से ऐसे होंगे जो नहीं गए लेकिन जाना चाहते हैं। कहां जाना चाहते हैं? मक्का। क्या करेंगे? खाना काबा का तवाफ करेंगे, वहां नमाजें पढ़ेंगे, हज करेंगे, उम्रा करेंगे। खाना काबा क्या है? हमारा सेंटर है, हमारा मरकज है। लेकिन कभी आपने गौर किया उस खाना काबा के बारे में? अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है वमन दखलहू काना आमिना, जो सेंटर है, जो मरकज है, काना आमिना, ये अमन की जगह है, अमन का घर है। और इतनी अमन वाली जगह है कि बाप का कातिल भी अगर तवाफ करते हुए मिल जाए तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते। वहां पर आप पत्ता भी नहीं तोड़ सकते, कांटा भी नहीं तोड़ सकते, इतने अमन की जगह है। वमन दखलहू काना आमिना, इतनी अमन वाली जगह है। अब जरा गौर करने की बात है, इस्लाम के ऊपर और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर जो ये एतराज किया जाता है कि इस्लाम की तालीमात दहशतगर्दी की तालीमात है। अब जरा गौर कर लीजिए, हमारा जो धर्म है, हमारा जो मजहब है, जिसको इस्लाम कहते हैं, ये इस्लाम
سلم سے بنا ہے جس کے معنی ہوتا ہے شانتی پھیلانے والا مذہب۔ ہمارے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان امن سے بنا ہے، اطمینان سے بنا ہے، سکون سے بنا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارا جو پوائنٹ ہے، ہمارا جو مرکز ہے، ہمارا جو محور ہے، ہمارا جو سینٹر ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اور اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کانا آمنا، کہ وہ بھی امن کی جگہ ہے۔ اسلام کے اندر دہشت گردی کی کوئی جگہ ہی نہیں رکھی ہے اللہ رب العالمین نے۔ کسی بھی اینگل کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو ہر جگہ امن، سکون، سلامتی، شانتی کی تعلیمات ہی نظر آئے۔ جب اسلام شانتی پھیلانے والا مذہب، ہمارا سینٹر امن کی جگہ، ہمارے پاس جو سب سے قیمتی جگہ چیز ہے وہ ایمان ہے، تو پھر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان کے تعلق سے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اور آئیے ذرا دیکھیے کہ کس طریقے سے رحمت بن کر آئے۔ جب آپ تاریخ کو پڑھیں گے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہے، صرف 25 سال کے ہیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ کے لوگوں کو خیال ہوا کہ مکہ کے اندر اور عرب کے اندر برائیاں بہت زیادہ پھیل چکی ہیں، کمزوروں کو، طاقتور کمزوروں کو ستا رہے ہیں، پریشان کیا جا رہا ہے، چوریاں ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ڈالی جا رہی ہیں، لوگوں کا مال لوٹا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان حاجیوں کے سامانوں کو بھی چھین لیا جاتا ہے، بدکاریاں کی جاتی ہیں، زنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور بہت ساری برائیاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ کون سی برائی ایسی تھی جو عرب کے اندر نہ ہو، جو مکہ کے اندر نہ ہو؟ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا خیال ہوا، اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ سارے لوگوں نے مل کر ایک کمیٹی بنائی، ایک کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی کے اندر ان لوگوں نے سوچا کہ چلو ماحول کو ذرا بہتر بنایا جائے، اور اس ماحول کو بہتر بنانے کے لیے وہ سارے کے سارے لوگ دارالندوہ کے اندر جمع ہو گئے، دارالندوہ کے اندر جمع ہوئے، اور وہاں پر بیٹھ کر ان لوگوں نے یہ آپس میں مشورہ کیا، میٹنگ کی کہ دیکھو آج کے بعد کسی کو بھی، کوئی بھی طاقتور کمزور کو ستائے گا نہیں، غریبوں کو پریشان نہیں کیا جائے گا، چوری نہ کی جائے گی، اور اگر چوری کی گئی تو چور کو پکڑ کر سزا بھی دی جائے گی، اس سے سامان بھی چھین لیا جائے گا، نہ کسی کو قتل نہ کیا جائے گا، کسی کو پریشان نہ کیا جائے گا۔ اور اس طریقے سے یہ قراردادیں پاس کی، اور اس کے اندر سارے کے سارے مکہ کے سردار شامل ہوئے تھے۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے مسلمانوں، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان میں سارے کے سارے جتنے بھی سردار شامل ہوئے تھے، سارے کے سارے بوڑھے تھے، یہ سارے کے سارے ضعیف العمر تھے، یہ سارے کے سارے بوڑھے تھے، کوئی بھی جوان مکہ کا اس میٹنگ کے اندر شامل نہ ہوا تھا۔ لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 25 سال کی عمر کے اندر بھی قوم کی اتنی فکر تھی، لوگوں کی اتنی فکر تھی، امن، شانتی اور سکون کی اتنی فکر تھی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کی عمر میں 25 سال کی عمر میں
میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میٹنگ کے اندر شامل ہوئے اور لوگوں کے اندر 4 لوگوں کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مشورہ بھی دیا. اس میٹنگ کے اندر آپ شامل ہوئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میٹنگ کے اندر شامل ہو کر یہ قرارداد پاس کراتے ہیں کہ اے لوگوں، آج کے بعد کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا، ظالم کو روکا جائے گا، ظالم سے بدلہ لیا جائے گا، چوری نہ کی جائے گی، چوری نہیں کرنے دیں گے، ڈاکہ اور ڈکیتیاں نہیں کرنے دیں گے، لوگوں کا سامان نہیں چھیننے دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 25 سال کی عمر کے اندر اتنی فکر ہو گئی تھی. غور کیجیے، ابھی نبی نہیں بنے ہیں، نبی تو بنیں گے 40 سال کی عمر میں. نبوت کا اعلان جو کیا 40 سال کی عمر میں، بیعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر میں. لیکن ان 40 سال کی عمر سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کی عمر کے ہیں تو آپ کو معاشرے کے اندر امن کی، سکون کی، اطمینان کی اتنی فکر ہو گئی کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے، معاشرے کے اندر سے ظلم ختم ہو جائے، معاشرے کے اندر سے دہشت ختم ہو جائے، بربریت ختم ہو جائے، معاشرے کے اندر سے طغیانی ختم ہو جائے. آپ کو اتنی فکر ہے. اب ذرا غور کرنے کی بات ہے، جس نبی کو اللہ رب العالمین نے 40 سال کی عمر کے بعد فرمایا ہو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. جب 40 سال کی عمر میں اللہ جس کو رحمت عالم بنا دے اور 25 سال کی عمر میں ان کو اتنی فکر ہے، تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ 40 سال کی عمر میں نبی بنائے اور رحمت للعالمین بھی بنائے، پھر اس نبی کو دنیا کے اندر امن اور سکون کو پھیلانے کی کتنی بھی ضرورت ہوئی ہوگی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر ہوئی ہوگی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر کتنی محنت کی ہوگی. جب 25 سال کی عمر میں یہ حال ہے، مکہ والے میٹنگ کر رہے ہیں اور اس میٹنگ کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہو رہے ہیں. جب 25 سال میں یہ حال، تو 40 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی، جب آپ کی بعثت ہو گئی اور اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بھی بنا دیا، تو آپ اندازہ کیجئے کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر امن، سکون، شانتی اور اطمینان، یہ تمام چیزوں کو پھیلانے کی اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی کتنی فکر ہے. جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا لَيَكُونَنَّ وَاحِدَةً مَعَ الْمَظْلُومِ عَلَى الظَّالِمِ حَتَّى يُؤَدَّى إِلَيْهِ حَقُّهُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر ہے، فرمایا کہ ہم مظلوم کے ساتھ میں کھڑے ہو جائیں گے، ظالم کے ہاتھ کو روک لیں گے اور دنیا کے اندر دہشت گردی نہیں پھیلنے دیں گے اور دنیا کے اندر لوگوں کو ظلم نہیں کرنے دیں گے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے 25 سال کی عمر میں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ تو رحمت دو عالم بن کر آئے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. جس نبی کی تعلیمات یہ ہو، اس نبی کے اوپر اور اس اسلام کے اوپر اور اس کی تعلیمات کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگانا کہاں تک صحیح ہو سکتا؟ آپ غور کیجئے گا. قرآن کہتا ہے، آج یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں ٹیم نے، فلاں جماعت نے، فلاں گروپ نے اس کی جان لے لی، اس کو مار دیا، اس کو ختم کر دیا، اس کو قتل کر دیا. اسلام کے اندر اس کا حکم کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. اور لوگوں اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے کسی ایک بے گناہ کو بھی قتل کر دیا تو سمجھ لو کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور اگر کسی انسان نے کسی ایک کی بھی جان کو بچا لیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس نے تمام کی تمام لوگوں کی جان کو بچا دیا. یہ اسلام کی تعلیم.
یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے۔ تو پہلا معاملہ کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر دیا۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال سے بڑھ کر 35 سال ہوئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ خانہ کعبہ جہاں پر بنا ہوا تھا وہاں پر پانی بہہ کر آتا تھا، اور جب وہاں پر پانی آتا تھا پانی جمع ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہوتی جا رہی تھیں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 35 سال کی ہے، ابھی 25 سال کی عمر ہے۔ تو حلف الفضول کا واقعہ، یعنی کہ یہ میٹنگ کا واقعہ، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی ہوئی تو خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئیں۔ عرب کے لوگوں کو فکر ہوئی کہ اس خانہ کعبہ کو دوبارہ سے بنایا جائے، اور کہنے لگے کہ اے لوگوں، خانہ کعبہ کو تو بنائیں گے، لیکن جب خانہ کعبہ کو بنایا جائے گا تو اس کے اندر صرف اور صرف حلال کا پیسہ لگایا جائے، حرام کا پیسہ استعمال نہ کیا جائے۔ غور کرنے کی بات ہے، اس زمانے کے مشرکین کو بھی اتنا اندازہ تھا اور اتنی فکر تھی کہ حرام کا پیسہ اس میں نہ لگ جائے، اتنی تمیز کیا کرتے تھے حلال اور حرام کے درمیان۔ اور آج ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو حلال اور حرام کے درمیان میں کوئی بھی تمیز نہیں کرتے۔ آپ غور کر کے دیکھیں کہ خانہ کعبہ تو بنے گا لیکن صرف اور صرف حلال کے پیسے کا، پیسے کو اکٹھا کیا گیا، خانہ کعبہ کو بنایا گیا، خانہ کعبہ بن کے تیار بھی ہو گیا۔ اب جب حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی، خانہ کعبہ چوکور ہے، اس کے 4 کونے ہیں، اور ان 4 کونوں میں سے ایک کونے پر حجر اسود کو رکھا گیا۔ حجر اسود وہ پتھر جو جنت سے آیا تھا، اور جب حاجی لوگ وہاں جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، طواف کرنے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں تو اپنے چکر کو اسی حجر اسود سے شروع کرتے ہیں، وہیں سے چالو کرتے ہیں، جنت کا پتھر ہے۔ اب باری آئی حجر اسود کو رکھنے کی، خانہ کعبہ کو سب نے مل کے بنا لیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ہر قبیلے کا آدمی یہی چاہتا تھا کہ خانہ کعبہ رکھنے کا موقع اور شرف صرف اسی کو حاصل ہو جائے، اور اس کے لیے بات اتنی بڑی کہ تلواریں نکل آئیں، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، جان لینے کے در پہ آ گئے۔ اور جب کسی بھی طریقے سے بات نہیں بن رہی تھی، اور معاملہ یہ تھا کہ ابھی تلواریں نکل آئیں گی اور سب ایک دوسرے کو مار کر ختم کر دیں گے، مورخین نے لکھا ہے کہ اگر ایسے موقع پر جنگ ہو جاتی، لڑائی ہو جاتی، تو پورے مکہ کے لوگ آپس میں لڑ بھڑ کر مر جاتے، اور اتنی بڑی جنگ ہوتی کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد مکہ کے اندر اتنی بڑی کبھی جنگ نہ ہوئی ہوتی۔ یہ بہت بڑا شرف تھا کہ کوئی قبیلہ اس کو اپنے ہاتھ سے خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے نصب کر۔ اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ لوگوں نے، کچھ قبیلے کے لوگوں نے دمبے کو اور بھیڑ کو ذبح کیا، اس کے خون کو ایک پیالے کے اندر اکٹھا کیا اور اس کے اندر ہاتھ ڈال کر کہا، قسمیں کھائیں کہ یا تو اپنا خون اسی طریقے سے بہا دیں گے یا لوگوں کا خون اس طریقے سے بہائیں گے، لیکن خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود تو ہم ہی رکھیں۔ معاملہ کتنا سنگین ہے، کسی بھی وقت جنگ ہو سکتی ہے، کسی بھی وقت لڑائی ہو سکتی ہے، سب ایک دوسرے کے خون کے اور جان کے پیاسے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، اور معاملہ کب کا ہے؟ 35 سال کی عمر، ابھی 40 نہیں، ابھی 62 نہیں، ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا، 35 سال کی عمر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آخر کچھ لوگوں کو فکر ہوئی، مکہ کے لوگوں کو،
उन लोगों ने आपस में मीटिंग की कि मामला किसी भी तरीके से फैसला नहीं हो रहा है। अब एक काम ये करते हैं, आपस में मीटिंग करते हैं, और मीटिंग करने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि कल सुबह जो सबसे पहले खाना काबा के अंदर दाखिल हो जाए, जो सबसे पहले खाना काबा के अंदर आ जाए, जो सबसे पहले खाना काबा में दाखिल हो जाएगा, उसी से इसका फैसला करवा लेंगे। और रात में बैठ गए ये देखने के लिए कि सबसे पहले सुबह खाना काबा में कौन दाखिल होता है। और मुसलमानों जरा गौर से सुनो, मुअर्रिखीन ने लिखा है जब सुबह का वक्त होता है तो सबसे पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के अंदर दाखिल होते हैं। कौन होता है दाखिल? कौन होता है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने देखा कि आप सुबह के वक्त में सबसे पहले खाना काबा के अंदर दाखिल हुए, सारे लोग बोल पड़े हाज़ल अमीन रज़ीना हो, अरे ये तो बड़े अमानतदार हैं, ये तो बहुत बड़े अमीन हैं, ये तो बहुत बड़े अमानतदार हैं, रज़ीना हो, ये जो भी फैसला करेंगे हम इनके फैसले पर राजी हैं। गौर करने की बात है, अभी फैसला किया नहीं है, फैसला करेंगे उसके बाद में पता चलेगा कि माना जाए या ना माना जाए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 35 साल की उम्र में यह हाल था, मक्का के लोगों के दरमियान, मक्का के लोगों के बीच ये हाल था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जैसे ही आप दाखिल हुए फौरन कहने लगे हाज़ल अमीन रज़ीना हो, ये जो भी फैसला कर देंगे हम इनके फैसले को मानने के लिए तैयार हैं। अभी फैसला किया भी नहीं है, फैसला मानने के लिए तैयार है। कम से कम इतना तो सोच लेते और इतनी देर के लिए रुक जाते कि चलो देखें फैसला क्या करते हैं, उसके बाद में देखेंगे मानेंगे या नहीं मानेंगे। 35 साल की उम्र, हमारे यहाँ 25 साल के 35 साल के देखिए ऐसे घूमते हुए मिलेंगे आप। क्या समाज के अंदर उनकी वैल्यू है, लोग उनको क्या रिस्पेक्ट देते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो चीजें नहीं है जिसकी वजह से समाज के अंदर कोई हैसियत बन सके। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही दाखिल हुए फरमाया हम इनके फैसले से राजी हैं। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो हजर अस्वद को अपने हाथ से उठाकर खाना काबा के उस हिस्से में उस जगह पे लगा देते जहां पे लगा हुआ था। कौम के लोग कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि कौम के लोग तो पहले ही कह चुके थे हाज़ल अमीन रज़ीना, ये जो भी फैसला कर देंगे हम इनके फैसले को मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आपने अपना मुंह खोला और आपने अपनी जबान को हिलाया और आपने फरमाया कि तुम सारे लोग की चादर लेकर आओ। चादर मंगाई और चादर के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उठाकर पत्थर को रख दिया और फरमाया कि इस चादर को हर कबीले का एक सरदार आकर पकड़ ले। अब हर कबीले के सरदार ने आकर चादर को अपने अपने हिस्से से अपनी अपनी जगह से पकड़ लिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब इस चादर को ऊपर उठाओ। सारे लोगों ने चादर को ऊपर उठाया और जब हजर अस्वद जहां पे रखा जाता था उतनी बुलंदी के ऊपर, उतनी बुलंदी पर जब वो चादर को उठा लिया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से, अपने दोनों हाथों से उस पत्थर को उठाया और उसको उसकी जगह पे लगा दिया। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला था। सारे मक्का वाले खुश हो गए, सबको, सारे के सारे लोग खुश हो गए और सारे के सारे ये सोच रहे थे कि चलो खाना काबा के अंदर हाजर अस्वद को रखने में मेरा भी हिस्सा है, मैंने भी रखा है, मैंने भी लगाया है। और इस तरीके से एक बहुत बड़ी लड़ाई टल गई, बहुत बड़ा इख्तिलाफ खत्म हो गया। यह है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 35 साल की उम्र में यह हाल। जंग हो जाती तो मुल्क अरब की, मक्का की सबसे बड़ी तारीखी जंग होती, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे माहौल में भी, आपका फैसला देखो कितना अमन वाला, सुकून वाला, और सारे सरदार और सारे कबीले वाले खुश हो गए कि चलो हजर अस्वद को रखने में हमारा भी हिस्सा बन गया। ये कब की बात है? 35 साल। 35 साल आपकी उम्र है, अभी नबी नहीं। ये कौन कर सकता है? ऐसे काम कौन कर सकता है?
یہ وہی کر سکتا ہے جس کو آگے چل کر رحمت للعالمین بننا تھا، جس کو آگے چل کر اللہ رب العالمین کو رحمت دو عالم بنانا تھا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اس نبی کی تعلیمات پر دہشت گردی اور قتل کے الزام لگانے والوں، اس نبی کی تعلیمات کو بھی تو سن لو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کسی انسان کو قتل کرنا، کسی انسان کو مارنا، یہ تو میں بتا چکا ہوں کہ اسلام کہتا ہے گویا کہ آپ نے پوری انسانیت کو ختم کر دیا۔ لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی انسان دوسرے کو مارنا چاہتا ہے، قرآن کہتا ہے نہیں کر سکتے، حدیث رسول کہتی ہے نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہی انسان یہ سوچے کہ ہمیں کسی دوسرے کو مارنے سے منع کیا گیا، کیا انسان خود اپنی جان لے سکتا ہے؟ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سوسائڈ کرنا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں خودکشی کرنا، چلیے ہم دوسرے کو نہیں مارتے، لیکن کیا خود اپنی جان لے سکتے ہیں؟ وہ اسلام کہتا ہے ارے دوسرے کی جان لینا تو بہت بڑی بات ہے، اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ انسان خود اپنی جان نہیں لے سکتا، انسان خود اپنے آپ کو نہیں مار سکتا۔ لا تقتلوا انفسکم، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو نہ مارو۔ خودکشی کرنا بتاؤ اسلام کے اندر حرام ہے کہ نہیں ہے؟ سوسائڈ کرنا اسلام کے اندر حرام ہے کہ نہیں؟ اور اگر کوئی آدمی خودکشی کر کے مر جائے تو حکم یہ ہے کہ اس کی جو جنازے کی نماز ہوگی، اس کی جو نماز جنازہ ہوگی، اس کو چند لوگ پڑھ لیں اور اس کو اٹھا کر ایسی دفن کرائیں۔ کوئی بڑا آدمی، کوئی عالم، کوئی امیر وہ پیسے والا نہیں، یہ جو امیر جو جمعیت کے چنے جاتے ہیں یا ویسے ملک کے چنے جاتے ہیں، اس طریقے کے لوگ اس کے جنازے میں شامل نہ ہوں۔ یہ حکم ہے کس کے لیے؟ جو اپنی جان خود لے لے۔ جس اسلام کے اندر اپنی جان لینے کا حکم نہ ہو، وہ اسلام دوسرے کی جان لینے کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ غور کیجئے، ابھی 25 سال کی عمر ہے تو ایک میٹنگ کے اندر شامل ہوئے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مکہ کے اندر کسی کو بھی اب ظلم نہ کرنے دیا جائے گا، دہشت گردی نہیں پھیلانے دی جائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، جب میری عمر 25 سال کی تھی تو میں نے مکہ کے اندر ایک میٹنگ کے اندر حصہ لیا تھا اور ایک کمیٹی بنائی تھی، اور اس کمیٹی کے اندر ہم نے یہ قرارداد پاس کی تھی۔ اور اے لوگوں، آج میں محمد رسول اللہ، اللہ کا نبی ہوں، محمد رسول اللہ ہوں، مکہ والوں کے ساتھ میرا اختلاف ہے، ان کا دین الگ ہے، میرا دین الگ ہے، ان کا مذہب الگ ہے، میرا مذہب الگ ہے، لیکن آج بھی اگر کوئی اس طریقے کی میٹنگ کرتا ہے اور اس طریقے کی کمیٹی بناتا ہے تو میں محمد رسول اللہ اختلاف ہونے کے باوجود بھی اس کمیٹی کا ممبر بننا پسند کروں گا، اس میٹنگ کے اندر حصہ لینا پسند کروں گا۔ ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے اندر امن پھیلانے کی بات کون کر رہا ہے، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے اندر سکون اور شانتی لانے کی بات کون کر رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاہے وہ میرے مذہب کا ہو یا نہ ہو، چاہے وہ میرے دین کا ماننے والا ہو یا نہ ہو، اگر وہ دنیا کے اندر امن لانے کی بات کرتا ہے، سکون پھیلانے کی بات کرتا ہے، امن اور شانتی کی بات کرتا ہے، تو میرا دھرم چاہے الگ ہو، میرا دین چاہے الگ ہو، لیکن پھر بھی میں اس کی کمیٹی میں شامل ہو جاؤں گا، اس کی کمیٹی کا ممبر بننا پسند کروں گا۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ آج دیکھا ہوگا آپ نے ہر شہر کے اندر امن کمیٹی، پیس کمیٹی بنائی جاتی ہے، آپ بھی اس میں شامل ہوئیے، آپ بھی اس میں شریک ہوئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کی کمیٹیوں میں جو شانتی پھیلانے،
امن پھیلانے، پیس پھیلانے کی بات کرتی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں ہی اس کمیٹی کے اندر شامل ہو گئے تھے۔ اس لیے مسلمانوں ضرورت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اگر آپ کے شہر کے اندر بھی کوئی اس طریقے کا معاملہ ہے، کمیٹی ہے، پیس کمیٹی، امن کمیٹی، آپ اس کا حصہ بنیے، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے اور شہر کے اندر، ملک کے اندر امن، سکون، شانتی پھیلانے کی بات کریے اور اس کو لانے کی بات کریے۔ یہ کس کا طریقہ رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ آپ اپنے عمل سے بتا دیجئے کہ ہم وہ قوم ہیں جو امن اور سلامتی اور سکون پر یقین رکھتے ہیں اور اسی کو آگے بڑھانے اور اسی کو پھیلانے کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے اوپر دہشت گردی کا لیبل چسپاں نہ کیا جائے، الزام نہ لگایا جائے۔ تو یہ کب کی بات ہے؟ آپ 35 سال کی آپ کی عمر ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت مل گئی، آپ کی عمر 40 سال کی ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہے، آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ 6 سال ہو گئی مکہ کے اندر رہتے ہوئے، اور جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کی طرف بلایا، جس کو دشمن ہونا تھا وہ دشمن بن گیا، اور جس کو ایمان لانا تھا، اسلام لانا تھا، مسلمان ہونا تھا، وہ مسلمان ہو گیا۔ 6 سال بیت گئے، آپ کو ستایا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، پریشان کیا جا رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کوئی صفا پر بیٹھے ہوئے ہیں، مکہ کا بڑا مشہور پہاڑ ہے صفا، کوئی صفا پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یہ تو ہمیشہ ستایا کرتا تھا، ہمیشہ تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ جب اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے لگا۔ غور سے سنو مسلمانوں، کیا کرنے لگا؟ گالیاں دینے لگا۔ اب یہ گالیاں دینے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں کو سننے کے بعد خاموش، گالیوں کو سننے کے بعد بھی خاموش۔ وہ پیارے نبی ہیں جو گالیاں سنتے بھی ہیں تو خاموش رہتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے۔ آج ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی آج ہمارے سامنے زور سے بھی نہیں بات کر سکتا، زور سے بول کر نکل تو جائے، کوئی کچھ کہہ کر ہم سے نکل تو جائے، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ فوراً کہتے ہیں اچھا تو کیا سمجھ رہا ہے میں نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں؟ تیرا خاندان میرے خاندان سے بڑا ہے کیا؟ تیرے پاس میں دولت مجھ سے زیادہ ہے کیا؟ آستینے چڑھا لیتے ہیں، تیرے اتنی ہمت کہ تو مجھ سے کچھ کہہ کر نکل جائے۔ اللہ کے بندو سنو غور سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، گالیاں سننا ہے، برداشت کرنا ہے۔ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے غصہ آئے اور اپنے غصے پر کنٹرول کر لے، اس کو پہلوان کہا۔ اگر آپ کا اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں ہے تو دنیا کے سب سے بڑے بزدل آدمی آپ ہیں، یقین کر لیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہیں، گالیاں سن رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ گالیاں سن رہے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے۔ ایک اور حربہ استعمال کیا، جب گالیوں کا جواب نہیں ملا، مورخین نے لکھا ہے کہ وہیں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، پہاڑ پر بیٹھے تھے، پتھر پڑا ہوا، ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مار دیا، اور وہ پتھر اتنی زور سے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے خون نکل آیا۔ آپ نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا،
ابو جہل وہاں سے ہنستا ہوا مسکراتا ہوا چلا گیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زخم سے خون نکل رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ یہ سارا معاملہ اس صفا پہاڑی پر ہوا اور اس پہاڑی پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں اسلام لے آئے تھے، اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، ان کی ایک لونڈی تھی، ایک باندی تھی، دور اسی پہاڑ پر بکریاں چرا رہی تھی۔ اس نے یہ سارا معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ شام کا جب وقت ہوتا ہے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر پہ تشریف لاتے ہیں، وہ لونڈی کہنے لگی، باندی کہنے لگی، او حمزہ ویسے تو مکہ کا بڑا شیر بن کے گھومتا ہے، مکہ کا بڑا طاقتور پہلوان بن کر گھومتا ہے اور تجھے اپنے گھر کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا، وہ لونڈی باندی کہنے لگی، کیا تجھے معلوم نہیں ہے آج تیرے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو ابو جہل نے گالیاں دی ہیں اور اس کے بعد سر پہ پتھر بھی مارا ہے اور پتھر اتنی زور سے لگا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خون نکل آیا ہے۔ تو کیا پہلوان بنا گھومتا رہتا ہے؟ تیرے بھتیجے کے ساتھ میں تو یہ ہو رہا ہے۔ حضرت حمزہ طاقتور تھے، جوان تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 سال بڑے تھے۔ کتنے بڑے تھے؟ صرف 2 سال بڑے، طاقتور تھے، جوان تھے، عرب کا بہت بڑا بہادر اور بہت بڑا پہلوان ان کو مانا جاتا تھا اور ہمیشہ شکار پہ لگے رہتے تھے، شکار سے ہی واپس آئے تھے۔ ابھی کمان جو ہوتی ہے نا جس پہ رکھ کے تیر چلاتے ہیں، وہ کمان بھی زمین پہ نہیں رکھی تھی، کمان ہاتھ میں تھی۔ اسلام نہیں لائے، لیکن جب یہ سنا کہ بھتیجے کو مارا ہے تو وہ جو خاندانی ایک غیرت ہوتی ہے، ایک خاندانی حمیت ہوتی ہے کہ تیری اتنی ہمت تو میرے بھتیجے کو مارے، بس یہ ایک حمیت ان کی پھڑک اٹھی اور فوراً ابو جہل کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئے۔ گھر پر پہنچے، ابو جہل نہیں ملا، تلاش کرتے رہے کہ ابو جہل کہاں ہے۔ جب ابو جہل اپنے گھر پہ نہیں ملا، آپ تلاش کر رہے ہیں، تلاش کرتے کرتے خانہ کعبہ کے اندر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے، ابو جہل باتیں بنا رہا ہے، باتیں کر رہا ہے۔ اس کے پاس میں آئے، پہلے تو اس کو گالیاں دی، جس طریقے سے اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی تھی، حضرت حمزہ نے اس کو گالیاں دی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے اس نے سر پہ پتھر مارا تھا، ان کے ہاتھ میں کمان تھی، انہوں نے ابو جہل کے سر پر کمان اتنی زور سے ماری کہ اس کا بھی سر پھٹ گیا اور اس کا خون بہنے لگا۔ پھر وہاں سے واپس آئے، اب مسلمانوں ذرا غور سے سنو، اب وہاں سے واپس آئے اور سیدھے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے اور جا کر کہنے لگے، او میرے بھتیجے خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے۔ کیا بولے؟ اے میرے بھتیجے خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک کو اٹھایا اور اپنے چچا حضرت حمزہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، او میرے چچا، میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا، اگر میں بدلہ لینے کے لیے آ جاؤں، اگر میں بھی بدلہ لینے لگوں تو دنیا والوں کو معاف کرنے کا طریقہ کون سکھائے گا؟ اگر میں بھی بدلہ لینے لگا اور اگر میں بھی بدلہ لینے پہ آ گیا تو دنیا والوں کو معاف کرنے کے طریقے کون بتائے گا؟ میں دنیا کے اندر بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو دنیا والوں کو یہ سکھانے کے لیے آیا ہوں کہ لوگوں معاف کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوش نہیں ہوتا، میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، میں تو معافی کے طریقے سکھانے کے لیے آیا۔ حضرت حمزہ کہنے لگے، اے میرے بھتیجے پھر تو کیسے خوش ہوگا؟ تو کیسے خوش ہوگا مجھے یہ بتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آپ نے فرمایا، اے میرے چچا، اگر تو کلمہ پڑھ لے، اگر تو مسلمان ہو جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ان سے کہا تو حضرت حمزہ کہنے لگے، اتنی چھوٹی سی بات ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے، لے میں ابھی کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ اور فوراً کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھ کر حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے۔
یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لے آئے. کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھ کر, آپ کی معافی کو دیکھ کر. میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا, میں لوگوں کو معاف کرنے کے طریقے سکھانے کے لیے آیا ہوں کہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کس طریقے سے کیا جاتا ہے, اور ماحول کے اندر امن, شانتی اور سکون اور اطمینان کو کس طریقے سے لایا جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو سکھا رہے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت دو عالم بنا کر بھیجا ہے. آپ ذرا غور کیجئے, اسلام کسی دوسرے کو قتل کرنے سے منع کرتا ہے, مارنے سے منع کرتا ہے, وہی اسلام اپنے آپ کو بھی قتل کرنے سے منع کرتا ہے. خود اپنے آپ کو بھی نہیں مار سکتے, دوسرے کو مارنا تو بہت دور کی بات ہے, اپنے آپ کو مارنا بھی تو بہت دور کی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا, اس نبی رحمت کی باتیں تو سنو, اس نبی رحمت کے الفاظ سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں من اشار الی اخیہ بحدیدۃ فإن الملائکۃ تلعنہ حتی یضعها. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی انسان کے پاس میں کوئی ہتھیار ہے, غور سے سننا اس حدیث کو, فرمایا کہ اگر کسی انسان کے پاس میں کوئی ہتھیار ہے اور وہ کسی پہ چلا نہیں رہا ہے, صرف ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, صرف ہاتھ میں ہتھیار ہے, چھری ہے, ہتھیار بہت بڑا ہو یا چھوٹا سا ہو, وہ چھری بھی ہو سکتی ہے, کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے, صرف ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, چلا نہیں رہا ہے, اور ایسے میں اس کا کوئی بھائی آ گیا, کوئی دوست آ گیا, کوئی دوسرا شخص آ گیا اور وہ ہتھیار کو پکڑ کر اس انسان سے باتیں کرنے لگا. غور سے سنو, اگر وہ اس کو پکڑ کر باتیں کرنے لگا اور باتیں کرتے میں جس ہاتھ میں وہ کوئی چیز پکڑے ہوا ہے, اس ہاتھ سے بات کرتے میں اشارہ بھی کرتا جا رہا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جیسے مان لو میرے ہاتھ میں یہ موبائل ہے اور میں کسی سے بات کر رہا ہوں, تو بات کرتے میں نے کبھی ہاتھ یوں اوپر کی طرف کیا تو موبائل اوپر کی طرف چلا گیا, کبھی سائیڈ میں کیا تو موبائل سائیڈ کی طرف چلا گیا. بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاتھ میں جو چیز ہوتی ہے تو ہاتھ جس طرف جائے گا وہ چیز بھی اسی طرف جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار, یہاں تک کہ کوئی چھری کیوں نہ ہو, اور وہ کسی سے باتیں کرنے لگا, مارنا نہیں چاہتا, قتل نہیں کرنا چاہتا, پریشان نہیں کرنا چاہتا, بس صرف اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس سے باتیں کر رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان اس طریقے کا کام بھی کر لے, اللہ کے فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اس چیز کو اپنے ہاتھ سے زمین پہ نہ رکھ دے. زمین پہ رکھ دو, پھر اپنے بھائی سے باتیں کرو, ہاتھ میں پکڑ کر اپنے بھائی سے باتیں بھی نہیں کر سکتے. اور اگر ایسا کر لیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کہ وہ اس کو زمین پہ نہیں رکھ دیتا, اللہ کے فرشتے اس انسان کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. غور کرنے کی بات ہے, جس اسلام کے اندر ہتھیار کو پکڑ کر کسی دوسرے سے بات کرنے تک کی ممانعت موجود ہو, آج اس اسلام کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا جائے. مسلمانوں یہ کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ آپ غور کیجیے, کو سمجھ میں آ رہا؟ ہاتھ میں اگر چھری بھی ہے تو زمین پہ رکھو, اب بات کرو, کسی سے بات کرنا ہے, ہتھیار پکڑ کر, یہاں تک کہ چھری تک پکڑ کر بات کرنے کی ممانعت اسلام کر رہا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. یہی وہ نبی ہے, پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, میں بھوکا تھا, پریشان تھا, 2 دن ہو گئے تھے کھانا نہیں کھایا تھا, بھوک کی وجہ سے پریشان تھا. آخر ایک راستے پہ جا کر بیٹھ گیا, سوچا
کہ کوئی وہاں سے نکلے گا تو مجھ سے پوچھے گا اے ابو ہریرہ کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، تو میں بتا دوں گا کہ نہیں کھایا، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے گھر پہ لے جا کر کھانا کھلا دے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر بیٹھ گیا، ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، میں کھڑا ہو گیا، سلام و کلام ہوا، اور اس کے بعد میں نے حضرت ابوبکر صدیق سے ایک آیت کا مطلب پوچھ لیا، ایک آیت کا معنی پوچھ لیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آیت کا مطلب پوچھنا مقصد نہیں تھا، وہ تو مجھے پہلے ہی سے ہی معلوم تھا، وہ تو میں نبی سے سن چکا تھا، میں تو صرف اس لیے آیت کا مطلب پوچھ رہا تھا کہ باتوں ہی باتوں میں ابو بکر مجھ سے یہ پوچھ لے کہ ابو ہریرہ کچھ کھایا پیا ہے کہ نہیں، اور میں کہہ دوں کہ نہیں کچھ نہیں کھایا، تو وہ مجھے لے جا کر کھلا دے، تو آیت کا مطلب تو مجھے معلوم تھا۔ کہا حضرت ابو بکر کا گزر ہوا، میں نے ان سے آیت کا مطلب پوچھا، اور آیت کا مطلب وہ بتا کر مجھے چلے گئے، سمجھ نہیں پائے، مجھ سے نہیں پوچھا، میں پھر وہیں پر بیٹھ گیا، ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب آئے، میں کھڑا ہوا، میں نے ان سے سلام کیا، اور اس کے بعد میں نے ان سے بھی اس آیت کا مطلب پوچھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آیت کا مطلب پوچھنا مقصد نہیں تھا، کیونکہ آیت کا مطلب تو مجھے پہلے سے ہی معلوم تھا، میں تو صرف یہ پوچھ رہا تھا کہ جب بات بڑھے گی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ کھانے پینے کی بھی بات نکل آئے، اور مجھ سے پوچھ لیں کہ ابو ہریرہ تم نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا، اور میں یہ کہہ دوں کہ ہاں میں نے کچھ نہیں کھایا، وہ اپنے گھر پہ لے جا کر مجھ کو کچھ کھلا دیں، بس یہ مقصد تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا وہاں سے گزر ہوا، میں نے ان سے بھی آیت کا مطلب پوچھا، لیکن حضرت عمر بھی سمجھ نہیں پائے، اور آیت کا مطلب بتا کر مجھے چلے گئے، میں وہیں پر بیٹھ گیا بھوکا پیاسا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر گزری کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا، اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، میں کھڑا ہو گیا، میں نے سلام کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی آیت کا مطلب پوچھنے لگا، میں آیت کا مطلب پوچھ رہا تھا، اور پیارے نبی میرے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، میرے چہرے کو دیکھ کر ابو بکر سمجھ نہ سکے، عمر سمجھ نہ سکے، لیکن پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میرا یہ ساتھی بھوکا ہے، میرا یہ صحابی پیاسا ہے، بھوکا پیاسا ہے ابو ہریرہ۔ آپ نے پوچھا اے ابو ہریرہ تم نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا؟ ابو ہریرہ کہنے لگے اللہ کے نبی 2 دن ہو گئے کچھ نہیں کھایا۔ اللہ اکبر، کیا حالات تھے صحابہ اکرام، بھوکے پیاسے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے نہیں ہٹے، آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے، ہمیشہ رہے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ابو ہریرہ کچھ کھایا؟ اللہ کے نبی نہیں کھایا، 2 دن ہو گئے۔ اچھا میرے ساتھ چلو، میں انتظام کرواتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے، اور آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ جاؤ ہمارے گھروں میں جاؤ، اور ام المومنین امہات المومنین نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ہماری اور آپ کی مائیں، کہا کہ جاؤ اپنی ماں کے پاس میں جاؤ، اور جا کر پتہ کرو گھر میں کچھ کھانے کو رکھا ہے کہ نہیں رکھا۔ کئی گھروں میں گئے، معلوم یہ ہوا کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہاں ایک گھر سے یہ معلوم ہوا کہ ایک دودھ کا پیالہ رکھا ہوا ہے، وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی رکھا ہوا ہے، آپ آئیں گے تو دودھ پی لیں گے۔ آپ نے ابو ہریرہ سے کہا کہ جاؤ وہ پیالہ لے آؤ۔ ابو ہریرہ وہ پیالہ لے کر آ گئے۔ آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ، بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا یہ دودھ کا پیالہ مجھے مل جائے گا، میں پی لوں گا، میرا پیٹ بھر جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ وہ صفہ پہ چلے جاؤ، اور اس میں تمہارے جتنے بھی ساتھی ہوں ان کو بھی بلا لاؤ۔ صفہ جانتے ہیں نا، وہ چبوترا جو مسجد نبی سے لگا ہوا تھا، جہاں حضرت ابو ہریرہ جیسے اور صحابہ کرام رہتے تھے، جن کا مدینہ کے اندر کوئی گھر اور مکان نہیں تھا۔
ان کو بھی بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی، میں بلانے کے لیے چلا گیا، لیکن من میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر دودھ کا پیالہ دینا ہی تھا، مجھ بھوکے کو دے دیا ہوتا پیٹ بھر جاتا، ایک پیالہ ہے اور اتنے لوگ ہیں، آخر یہ کس کس کے حصے میں آئے گا، کون کون پیے گا اور کس کا پیٹ بھرے گا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کا حکم تھا، میں چلا گیا بلانے کے لیے اور میں سب کو لے کر آیا، اور جب سارے لوگ آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا اور فرمایا جاؤ ابو ہریرہ ایک ایک کر کے سب کو پلاؤ، اور سب نے بسم اللہ کہہ کے اپنے ہونٹوں سے لگایا، منہ سے لگایا اور پیٹ بھر کے دودھ کو پیا، یہاں تک کہ سارے صحابہ کرام دودھ پی پی کر چلے گئے، لیکن اس پیالے کے اندر سے دودھ ختم نہ ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ اب صرف میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہ گئے، لیکن دودھ کے اندر کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ دودھ کا پیالہ لے کر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے نبی یا تو آپ بچے ہیں یا میں بچا ہوں، اس لیے اے اللہ کے نبی پہلے آپ یہ پیالہ لے لیجئے، آپ پہلے پی لیجئے، میں بعد میں پیوں گا۔ سنو مسلمانوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو جو جواب دیا اس پر غور کیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ اگر میں تیرے سامنے دودھ پی جاؤں اور میرے سامنے تو بھوکا پیاسا کھڑا رہے، میرا ساتھی میرا صحابی میرے سامنے بھوکا پیاسا کھڑا ہو اور میں تیرے سامنے دودھ کو پی جاؤں، تو پھر کس دن کے لیے اللہ نے مجھے رحمت عالم بنا کر بھیجا؟ پھر کس دن کے لیے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے؟ پھر کس لیے اللہ نے مجھے رحمت دو عالم بنایا ہے؟ اے ابو ہریرہ دودھ کا پیالہ پہلے تم پیو کہ بعد میں پیوں گا۔ اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں رحمت للعالمین، پہلے تم پیو بعد میں پیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ مجھے دے دیا، میں نے وہ دودھ کو پیا اور پینے کے بعد جب میرا پیٹ بھر گیا تو میں نے وہ پیالہ نبی کی طرف بڑھا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا سا اور پی لو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ اس کو اپنے منہ سے لگایا، تھوڑا سا اور پی لیا، پھر میں نے پیالہ نبی کی طرف بڑھا دیا۔ آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ تھوڑا اور پی لو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے تیسری مرتبہ پی لیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ تھوڑا اور پی لو۔ کہ اللہ کے نبی اب پیا نہیں جاتا، پیٹ بھر گیا، گنجائش باقی نہ رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں اس پیالے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بسم اللہ کہہ کے اپنے منہ سے لگا لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کو پی لیا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ بھوکا دیکھنا برداشت نہ کیا، پہلے پینا برداشت نہ کیا، پہلے اپنے بھوکے پیاسے ساتھی کو کھلایا۔ یہ ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کو کہاں تک بتاؤں؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، سن 10 نبوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال ہو گئی ہیں بعثت کی، 40 سال کی عمر میں نبی، اور 10 سال اور جوڑ لیجئے تو عمر کتنی ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟ 40 میں 10 اور جوڑ دو کتنی ہو گئی؟ 52 سال ہے، 50 سال۔ ایک ٹائم زیادہ ہو رہا ہے نا تو بیچ میں پوچھنا پڑتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لوگ سو گئے ہو۔ ایک صاحب ایک بار بتا رہے تھے کہ 12 بجے تک لوگ تقریر سنتے ہیں، اس کے بعد کھاتے ہیں، بس یوں کرتے رہتے ہیں 12 بجے کے بعد، بس سمجھ میں نہیں آتا۔ تو پھر وہ معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کو بیاج پسند نہیں، تو کسی نے سن لیا کہ پیاز پسند نہیں، اس نے اٹھا کے ساری پیاز نکال کے باہر پھینک دی۔ لوگوں نے پوچھا، شوہر بعد میں جب گھر پہنچا اپنی بیوی سے کہنے لگا ارے یہ پیاز نکال کے باہر کیوں پھینک دی تو نے رات میں؟ کہا کہ ابھی تقریر سن کے نہیں آئے ہو؟ ہوٹل پہ بیٹھے تھے کیا؟ چائے چل رہی تھی یا بیڑی سگریٹ چل رہی تھی؟ غور سے نہیں سنتے ہو لگتا ہے مولانا صاحب کی تقریر کو۔ تو نے کیا سن لیا؟ ارے ابھی تو سن کے آئی ہوں، اللہ کو پیاز پسند ہی نہیں ہے۔
تب اس کو سمجھایا کہ پیاز نہیں ہے، بیاج ہے، سود جس کو کہتے ہیں۔ ہاں تو جب نیند آتی ہے نا تو کچھ کا کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ تو 40 اور 10 50۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ 50 سال۔ آپ نے دیکھا کہ مکہ کے اندر سمجھا رہے ہیں، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، پریشان کیا جا رہا ہے، لیکن ایمان لانے والوں کی تعداد دھیمے دھیمے بڑھ رہی ہے، اور آپ کو یہ فکر رہتی تھی کہ تعداد تیزی کے ساتھ میں بڑھتی جائے۔ سوچنے لگے کہ چلو طائف چلتے ہیں۔ طائف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، اور طائف کے اندر 3 بھائی تھے جو اس شہر کے اوپر حکومت کیا کرتے تھے، جو وہاں کے سردار تھے۔ 3 بھائی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام رکھا، دین رکھا۔ ان لوگوں نے نہ صرف ماننے سے انکار کر دیا بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارا شہر چھوڑ کر چلے جاؤ ورنہ تمہیں سخت سزا دیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف چھوڑ کر جب واپس آ رہے تھے، طائف سے واپس آ رہے تھے، ان لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چندوں باشوں کو لگا دیا، غلوں کو لگا دیا۔ وہ آپ کو برا بھلا بھی کہتے جاتے ہیں اور پیچھے سے پتھر بھی مارتے جا رہے تھے۔ ساتھ میں حضرت زید بن حارثہ تھے، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے، آپ کے جسم سے خون نکلا، اور خون نکل کر آپ کے نالین مبارک میں یعنی آپ کی جوتیوں کے اندر جمع ہو گیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے دور جا کر ایک جگہ پر بیٹھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان جوتوں میں سے اپنے پیروں کو نکالنے کی کوشش کی تو خون اتنا زیادہ جم گیا تھا کہ آپ اپنے پیروں کو بھی نکال نہیں سکے۔ اتنا مارا گیا، اتنا پریشان کیا گیا، اتنی تکلیف دی گئی کہ پیروں میں، جوتوں میں اتنا خون جمع ہوا ہے کہ پیر باہر نہیں آ رہے۔ حضرت زید بن حارثہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، جسم لہو لہان تھا، خون نکلتا جا رہا تھا۔ اتنے میں اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے، اور جبریل امین نے جا کر کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ میں پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ میں پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے، اور یہ فرشتہ صرف اس لیے آیا ہے کہ آپ اگر حکم دے دیں تو ان طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان میں رکھ کر پیس دیا جائے، ان کو ملیا میٹ کر دیا جائے، ان کو تہس نہس کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے۔ آپ کا حکم ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، ان کے ساتھ میں ایسا نہ کیا جائے، بلکہ مجھے امید ہے کہ اگر یہ لوگ میری بات پر ایمان نہیں لاتے، میرے اوپر ایمان نہیں لاتے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، تو مجھے امید ہے کہ آگے چل کر ان کے اندر سے ایسی نسل پیدا ہوگی جو اللہ پر ایمان لائے گی، مجھ کو اللہ کا نبی مانے گی، جو اسلام لائے گی، کلمہ پڑھے گی، مسلمان ہو جائے گی، اس لیے اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دیتے ہیں، ان کو معلوم نہیں، یہ جانتے نہیں ہیں۔ بتائیے جن قوم کے لوگوں نے ستایا، مارا، اور اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، خون آپ کے جسم سے بہہ رہا ہے، نالین مبارک میں جوتیوں میں آ کر جمع ہو گیا ہے، اور جب بدلہ لینے کی باری آئی، فرشتہ آیا اور کہا کہ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، آپ کا حکم ہو ان لوگوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان میں رکھ کر پیس دیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ رب العالمین اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو اللہ رب العالمین ان کی نسل کو ایمان کی توفیق دے گی، وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، وہ مسلمان ہوں گے، ان سے بدلہ نہ لیا جائے۔ ملے گا کوئی ایسا؟ تاریخیں پڑھ لو،
ہسٹریاں اٹھاؤ، ایک بھی ایسا مل جائے تو مجھے لا کر دکھاؤ۔ اور پھر کیا ہوا؟ صرف اسی پہ روکے نہیں، بلکہ اسی قوم کے لیے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ آج ہمیں کسی سے کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، ہم اس کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ نبی کو تکلیف ہوتی تھی تو نبی اس کے لیے دعائیں کرتے تھے، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے، اے اللہ اس کو معاف کر دے۔ کیا کہا؟ اور دیکھو ایک بات اور آپ کو بتاؤں، کیا کہا؟ اللہم اغفر لقومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ ستایا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، پریشان کیا جا رہا ہے، پھر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ میری قوم ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھوں، اگر آپ کا بیٹا آپ کی بات نہ مانے اور آپ کو ستائے، آپ کو تکلیف دے، تو آپ غصے میں کیا کہتے ہیں؟ میرا بیٹا نہیں ہے۔ اگر آپ کا بھائی آپ کو ستائے، آپ کو تکلیف دے، تو کیا کہتے ہیں؟ ارے وہ میرا بھائی نہیں ہے، میرا بھائی ہے، وہ میرے ساتھ میں ایسا معاملہ کرتا ہے، بھائی ہے میرا، میں نہیں مانتا اس کو اپنا بھائی۔ دوست تکلیف دے تو کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں مانتا اس کو اپنا دوست، اگر دوست ہوتا تو میرے ساتھ میں یہ معاملہ تھوڑی کرتا، مجھے ستاتا تھوڑی، مجھے تکلیف تھوڑی دیتا، مجھے مارتا نہیں۔ یہی بولتے ہیں نا، تھوڑی سی بھی تکلیف ہوتی ہے تو بیٹا باپ کو اپنا باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، باپ اپنے بیٹے کو اپنا بیٹا کہنے کے لیے، بھائی اپنے بھائی کو بھائی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، دوست اپنے دوست کو اپنا دوست ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ قوم کے لوگ ستائیں تو اپنی قوم کو قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، پٹ رہے ہیں، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، پریشان کیا جا رہا ہے، بدن سے خون نکل رہا ہے، پھر بھی اپنی قوم کو اپنی ہی قوم کہہ رہے ہیں، اللہم قومی، اے اللہ یہ میری قوم ہے، اس کو تو ہدایت دے دے۔ یہاں سگا باپ اپنے بیٹے کو اپنا بیٹا کہنے کو تیار نہیں، اگر تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچ جائے۔ یہاں نبی کو تکلیف پہنچ رہی ہے لیکن اپنی قوم کو اپنی ہی قوم کا ہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت دو عالم بنا کر بھیجا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اسلام کی تعلیمات تو اتنی پیاری ہیں، کسی دوسرے کو نہیں مار سکتے، اپنے آپ کو نہیں مار سکتے، ہتھیار ہاتھ میں ہے تو اس کو لے کر بات نہیں کر سکتے۔ اور اس سے بھی آگے چلیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ کر کہا، دو عورتوں کا ذکر کیا، اور اگر عورتیں آئی ہیں تو ذرا غور سے سنیں، دو عورتوں کا ذکر کیا اور کہا، اے اللہ کے نبی ایک عورت ہے، بہت امیر ہے، بہت مالدار ہے، نمازیں بھی خوب پڑھتی ہے، خوب پڑھتی ہے مطلب 5 وقت کی جو نمازیں ہیں، ان 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ بھی وہ اور نمازیں یعنی نفلی نمازیں پڑھتی ہے، زکوٰۃ خوب دیتی ہے، صدقہ و خیرات کرتی ہے، یعنی نفلی صدقہ و خیرات بھی کرتی رہتی ہے، اور روزے دار ہے، روزے بھی خوب رکھتی ہے، یعنی رمضان کے مہینے کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھتی ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے اندر ایک خرابی ہے، ایک خرابی ہے۔ کون سی خرابی؟ کہ زبان کی ذرا تیز ہے، زبان کی ذرا تیز ہے، زبان درازی کرتی ہے، کبھی اپنے گھر والوں کو پریشان کرتی ہے، کبھی اپنے شوہر سے لڑتی ہے، کبھی اپنے ساس سے لڑتی ہے، کبھی اپنے سسر سے لڑتی ہے، کبھی اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے، زبان دراز ہے، زبان بہت تیز چلتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہی فی النار، ایسی عورت جو نمازیں خوب پڑھے، زکوٰۃ دے، روزے رکھے، صدقہ و خیرات کرے، لیکن زبان جس کی تیز چلتی ہو، زبان کی وجہ سے جس کے گھر والے، جس کے پڑوسی پریشان ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی فی النار، ایسی عورت جہنم کے اندر جائے گی۔ آپ ذرا غور کیجئے، یہ اسلام ہے۔ اگر آپ کی زبان درست نہیں ہے، آپ کی نمازیں آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی، آپ کے روزے آپ کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، آپ کا صدقہ و خیرات، آپ کی زکوٰۃ آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی، اگر آپ کی زبان درست نہیں ہے۔ بتائیے، یہ وہ اسلام ہے کہ جو کسی کو زبان کے ذریعے سے بھی پریشان نہیں کرنے دینا چاہتا۔
آپ کسی دوسرے کو زبان سے بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے، پیارے نبی کا فرمان تو یہ ہے کہ ستانا تو بہت دور کی بات، آپ زبان سے بھی کسی کو پریشان نہیں کر سکتے۔ اپنی زبان درازی سے بھی اگر آپ نے کسی کو پریشان کیا تو ایسے عورت کا اور ایسے مرد کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آج دیکھ لیجئے سماج کے اندر آپ کو بڑے بڑے حاجی ملیں گے، نمازی ملیں گے، عبادت گزار ملیں گے، تہجد گزار ملیں گے، کئی حج کرنے والے، کئی عمرہ کرنے والے ملیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی زبان سے اتنے خراب ہوتے ہیں۔ گالی بکنا ان کا کام، ان کے یہاں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے اوپر ہمیشہ چیخنا چلانا ان کا کام، جھوٹ بولنا ان کا کام، غیبتیں کرنا ان کا کام۔ اگر کوئی اس طریقے کا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، ایسے شخص کو اور ایسی عورت کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ جس اسلام کے اندر کسی کو زبان سے ستانے کی ممانعت ہو، اس اسلام کے اوپر آپ دہشت گردی کا چشمہ لگاتے ہیں، اس اسلام کے اوپر آپ دہشت گردی کا الزام کیسے لگا سکتے ہیں جس میں زبان سے بھی کسی کو ستانے کی اجازت نہیں ہے، ہاتھ سے اور ہتھیار سے تو بہت بڑی بات ہے۔ اسی مجلس کے اندر انہی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ایک اور عورت ہے جو غریب گھر کی ہے، نمازیں بہت زیادہ نہیں پڑھ پاتی۔ کیا مطلب؟ نمازیں چھوڑ دیتی ہے؟ نہیں، نفلی نمازیں اتنی نہیں پڑھ پاتی، فرض تو پڑھتی ہے، نفلی نمازیں اتنی نہیں پڑھ پاتی۔ فرمایا زیادہ روزے نہیں رکھ پاتی، مطلب جو نفلی روزے ہوتے ہیں ان کی زیادہ پابندی نہیں کر پاتی، لیکن زبان سے بڑی اچھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے، کسی کو پریشان نہیں کرتی ہے، جھوٹ نہیں بولتی، لڑائی نہیں لڑتی، غیبت نہیں کرتی، چغلی نہیں کرتی، گالی نہیں بکتی، اپنے گھر والوں کو نہیں ستاتی، اپنے پڑوسیوں کو بھی نہیں ستاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی فی الجنہ، ایسی عورت جنت کے اندر جائے گی۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ مارنا، پیٹنا، قتل کرنا، یہ سب بہت بڑی بڑی باتیں ہیں۔ اگر زبان کے ذریعے سے بھی کسی کو ستایا جا رہا ہے، کسی کو تکلیف دی جا رہی ہے، کسی کو پریشان کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا مرد اور ایسی عورت بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آپ غور کیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں آپ کو بتا یہ رہا تھا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت دو عالم بنا کر بھیجا ہے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فتح مکہ کا واقعہ کون بھول سکتا ہے؟ کون بھول سکتا ہے فتح مکہ کا واقعہ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سن 8 ہجری میں مدینہ سے نکلے مکہ کی طرف، غور سے سنو، جب مدینہ سے نکلے مکہ کی طرف، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں 8 ہجری کے اندر صحابہ کرام ساتھ میں، اور تقریباً 10,000 صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ کتنے ہیں؟ 10,000 صحابہ کرام۔ اور جب مکہ پہنچے، صحابی رسول نام سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھی، کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الکعبہ، اے لوگوں آج خون ریزی کا دن ہے، آج لڑائی کا دن ہے، کل تک تمہاری تلواریں تھی، ہماری گردنیں ہوا کرتی تھی، آج ہماری تلواریں ہوں گی، تمہاری گردنیں ہوں گی۔ کل تک تم لوگوں نے ہمیں مارا، ہمیں ستایا، ہمیں تکلیفیں دی، ہمیں گھر بار چھوڑنے پہ مجبور کر دیا، آج ہماری تلواریں ہوں گی، تمہاری جانیں ہوں گی، تمہاری گردنیں ہوں گی۔ ایک شخص دوڑا دوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچا اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ساری بات بتائی کہ سعد بن عبادہ اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا فرمایا الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، نہیں آج خون ریزی کا دن نہیں ہے، آج لڑائی کا دن نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج تو محبت کا دن ہے، آج تو مہربانی کا دن ہے، آج تو رحم و کرم کا دن ہے، آج تو شفقتیں لٹانے کا دن آیا ہے، آج تو رحمتیں لٹانے کا دن آیا ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج تو خون ریزی کا دن نہیں ہے، جاؤ یہ اعلان کر دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان وهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امن مل جائے گی، من اغلق بابہ فهو آمن، جو اپنے دروازے کو بند کر لے گا اس کو بھی امن مل جائے گی، من دخل الکعبہ فهو آمن، جو خانہ کعبہ کے اندر چلا جائے گا اس کو بھی امن مل جائے گی۔ لڑائی کا دن نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ خون ریزی کا دن نہیں، یہ محبتوں کا دن آیا، رحمتوں کا دن آیا۔ سوچو اور غور کرو، ایک ایسا نبی جس کو اتنا ستایا گیا ہو، اتنی تکلیفیں دی گئی ہو، جس کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا ہو، اپنا گھر چھوڑنا پڑا ہو، اپنے تمام لوگوں کو چھوڑ کر جانا پڑا ہو، آج اللہ نے فاتح بن کر اس کو جب اسی شہر کے اندر داخل کیا تو اعلان کیا ہو رہا ہے؟ اور صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، تاریخ کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر داخل ہوئے، اونٹنی پہ سوار تھے اور سر آپ کا نیچے جھکا ہوا تھا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ ایسے موقع پر جب کوئی بادشاہ کسی دوسرے ملک میں داخل ہوتا ہے تو پورا بدلہ لیتا ہے، پورا بدلہ لیتا ہے ان لوگوں سے کہ آج مجھے موقع ملا ہے، تم نے اتنے سال تک مجھے تکلیفیں دی ہیں، آج مجھے موقع ملا ہے، گن کر اور چن کر بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو، آج کسی سے کوئی کچھ نہیں کہا جائے گا، آج کسی سے کوئی پوچھ گچھ نہ کی جائے گی، ہم نے تم سب کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ ابھی آپ کھڑے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا خانہ کعبہ میں تالا لگا ہوا ہے، خانہ کعبہ میں تالا لگا ہوا ہے، آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ۔ یہ عثمان بن طلحہ وہ ہیں جن کے پاس میں چابی رہتی تھی، تالا لگاتے تھے، چابی رہتی تھی ان کے پاس، عثمان بن طلحہ کے پاس۔ کہا عثمان بن طلحہ کو بلا کے لاؤ۔ عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا، اور جب عثمان بن طلحہ آئے آپ نے فرمایا، غور سے سنو مسلمانوں، آپ نے فرمایا اے عثمان، ایک دن وہ تھا جب میں مکہ کے اندر تھا اور میں نے نبوت کا اعلان کیا تھا، چند دن گزرے تھے، لوگ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، اور جب میں نے تم سے اجازت مانگی تھی کہ میں بھی خانہ کعبہ کے اندر چلا جاؤں تو تم نے مجھے جانے سے منع کر دیا تھا۔ اے عثمان بن طلحہ بتاؤ تم نے مجھے منع کیا تھا کہ نہ کیا تھا؟ کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی نے آپ کو منع کر دیا تھا، اور فرمایا اے عثمان جب تم نے مجھے منع کیا تھا تو میں نے تم سے کہا تھا اے عثمان ایک دن ایسا آئے گا کہ جب یہ جو چابی تمہارے ہاتھ میں ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوگی، اور میں اس چابی کو جس کو چاہوں گا اس کو دے دوں گا۔ تو تم نے مجھ سے یہ کہا تھا کیا اس دن سارے قریش کے لوگ مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، جو چابی تمہارے ہاتھ میں سونپ دی جائے گی، جو چابی تمہارے ہاتھ میں پہنچ جائے گی۔ اے عثمان پھر میں نے اس وقت تم سے کہا تھا بل عمرت وعزت، نہیں قریش کے لوگ ہلاک نہیں ہوں گے، برباد نہیں ہوں گے، بلکہ اس دن تو اللہ قریش کو عزت عطا فرمائے گا، اللہ عمر بھی دے گا اور عزتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اے عثمان آج وہ دن آ گیا، دیکھو یہ چابی جو تمہارے پاس میں رہا کرتی تھی آج یہ چابی ہمارے پاس میں ہے، اور میں جس کو چاہوں گا یہ چابی دوں گا۔ چابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ خانہ کعبہ کے اندر گئے اور اندر جا کر وہاں نماز پڑھی، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آئے، اور باہر نکل کر پھر آپ نے تالا لگا دیا،
حضرت عباس بھی کھڑے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہیں، نبی کے خاندان کے اور لوگ بھی کھڑے ہیں۔ سوچ رہے ہیں کہ یہ چابی اب تو نبی اپنے خاندان والوں ہی کو دیں گے۔ آپ نے آواز لگائی، اے عثمان ذرا ادھر آؤ۔ عثمان بن طلحہ آ گئے، کہا اللہ کے نبی کیا حکم ہے؟ فرمائے چابی تم ہی رکھ لو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ وہ عثمان جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے سے بھی منع کر دیا تھا اور اجازت نہیں دی تھی، آج اس نبی کے ہاتھ میں حکومت آئی ہے، آج اس نبی کے ہاتھ میں چابی آئی ہے، اور نبی جس کو چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن آج بھی وہی نبی چابی کس کو دے رہے ہیں؟ اسی شخص کو، انہیں عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ فرمایا اے عثمان ادھر آؤ اور یہ چابی تم ہی رکھ لو، اور یہ چابی تمہارے پاس یعنی تمہارے خاندان میں ہی رہے گی۔ اور آپ نے فرمایا خذھا خالدۃ طالدۃ لا ينزعها منکم الا ظالم، یہ چابی تمہارے پاس قیامت تک رہے گی اور تم سے کوئی اس کو نہیں چھینے گا، اور اگر جو بھی تم سے اس چابی کو چھیننے کی کوشش کرے گا وہ ظالم ہوگا، ظالم ہوگا۔ یہ کہہ کر چابی آپ نے کس کو دے دی؟ عثمان ابن طلحہ کو دے دی۔ حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، اور انہی کے خاندان میں آج بھی خانہ کعبہ کی کنجی چلی آ رہی ہے۔ سعودی کی حکومت کسی کے بھی ہاتھ میں ہو، چابی انہی کے ہاتھ میں رہتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب حدیثیں اٹھا کر دیکھیے، غور کر دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو، آپ کی تعلیمات سنو۔ آج پریشانی یہ ہے کہ ہمیں خود نہیں معلوم کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارے نبی کی تعلیمات کیا ہے، ہم دوسروں کو کیسے بتائیں؟ آپ جب ان کو بتاؤ گے کہ آپ جو سوچتے ہو ہمارے بارے میں ہم وہ نہیں ہیں، ہمارا قرآن پڑھیے، ہمارے نبی کی تاریخ پڑھیے، ہمارے نبی کی زندگی پڑھیے، ہمارے نبی کے فرمان پڑھیے، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام سے بڑھ کر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس پوری دنیا کے اندر کوئی بھی شانتی اور سکون پھیلانے والا ہے ہی۔ کیا فرمایا؟ لا یرحم اللہ من لا یرحم، اللہ رب العالمین ایسے آدمی پر رحم نہیں کرتا۔ سن لو غور سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ایسے شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے، تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے، تو تم لوگوں پر رحم کرنے لگو، لوگوں پر رحم کرو۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ تعلیمات کون دے رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ کرو مہربانیاں تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ یہ بڑا مشہور شعر ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین تمہاری اوپر مہربان ہوگا، تم زمین والوں پر رحم کرو، اور جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ کیا سوچتے ہیں، ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، کبھی کبھی کسی کو اگر جج بنا دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ بھائی آپ فیصلہ کر دیجئے، اور اس کے پاس دو لوگوں کا مقدمہ آ جائے، ایک وہ ہے جو اس کے اپنے ہیں اور ایک وہ ہے جو اس کے اپنے نہیں ہیں، ان سے تھوڑی سی دشمنی ہے، ناچاکی ہے، اختلاف ہے، تو آدمی کیا سوچتا ہے آج موقع ملا ہے، آج بدلہ لیتا ہوں، آج موقع ملا ہے تجھے۔ اللہ کا فرمان کہتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اے لوگو اگر تمہاری کسی قوم سے دشمنی بھی ہو اور اس کا مقدمہ اگر تمہارے پاس میں آ جائے اور وہ حق پر ہو تو اسی کے حق میں فیصلہ کرنا، تمہاری دشمنی تمہیں اس کے خلاف فیصلہ کرنے پہ نہ اکسائے، تم اس کے خلاف فیصلہ نہ کر دینا۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اس کے خلاف فیصلہ نہ کرنا کہ آج موقع ملا ہے، آج بدلہ لیتا ہوں، آج مزہ آئے گا۔ کسی کو برا نہ کہنا،
اور اگر کوئی تمہارے ساتھ میں برائی کا معاملہ کرے، لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اگر کوئی تمہارے ساتھ میں برائی کا معاملہ کرے تو تم اس کے ساتھ میں اچھائی کا معاملہ کرنا، اور اگر تم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو گے، ادفع باللتی ہی احسن، جب تم اس کے ساتھ میں اچھائی کا معاملہ کرو گے، اللہ فرماتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو تم دیکھو گے وہ جو تمہارا دشمن تھا وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے رحم کرنے کی، رحمتیں پھیلانے کی، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کے معاملے کی ہی اللہ رب العالمین اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں۔ کسی کو گالی نہ دو، کیا فرمایا؟ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، چاہے وہ تمہارا اپنا ہو، یعنی تمہارے دین کا ہو، تمہارے دھرم کا ہو، یا تمہارے مسلک کا نہ ہو، تمہارے مذہب کا نہ ہو، تمہارے دین کا نہ ہو، تمہارے دھرم کا نہ ہو، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، لیکن تم اس کو گالی نہیں دے سکتے، گالی دینے سے بھی منع کر دیا۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاتا ہوں، ایک آخری بات بتاتا ہوں، کسی دوسرے کو، کسی انسان کو گالی دینا یہ تو منع ہے ہی، آپ اپنے آپ کو مطلب کسی مسلمان کو بھی اور کسی دوسرے دھرم والے کو بھی، نہ اس کے دھرم کو نہ اس کو گالی نہیں دے سکتے۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اللہ کا قرآن منع کرتا ہے۔ اور انسانوں کو گالی دینا تو بہت بڑی بات ہے۔ حدیث کے اندر آیا، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا الدین، صبح کا جب وقت ہوتا ہے نا تو مرغا بانگ دیتا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ مرغا اذان دے رہا ہے، بولتے ہیں نہیں بولتے، مرغا بانگ دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پڑوس میں رہنے والوں کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرغا بانگ دیتا ہے تو وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اسألک من فضلک، یہ حکم ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ پڑوسیوں کی آنکھ کھل گئی، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس نے پالا اسی کی آنکھ کھل جاتی ہے مرغے کی بانگ سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی اگر ایسا ہو جائے اور تمہاری آنکھ کھل جائے تو لا تسبوا الدین، تمہاری آنکھ کھل گئی، تمہاری نیند خراب ہو گئی، اس کی وجہ سے تم مرغے کو بھی برا نہ کہنا، اس کی وجہ سے تم اس کو گالی نہ دینا۔ جس اسلام کے اندر جانور کو برا کہنے سے منع کر دیا گیا ہو، اس اسلام کے اندر کسی انسان کو برا کہنے اور اس کو مارنے کی اجازت کہاں سے ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسلام کی تعلیمات تو دیکھیے آپ، جانوروں کو بھی برا کہنے سے منع کیا گیا، جانور کو بھی گالی دینے سے منع کر دیا گیا۔ اور وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، یہ بات بتا کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک عورت تھی جس نے بلی کو بھوکا پیاسا باندھا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑا بھی نہیں کہ کچھ کھا لیتی جا کر، اور اس کو کچھ کھلایا پلایا بھی نہیں، یہاں تک کہ وہ بلی ختم ہو گئی، مر گئی 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس بڑھیا کو بھی جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ناحق ایک جانور کی جان لی تھی۔ سنو، اسلام نہیں ہے، اگر ناحق کسی جانور کو ستایا، ناحق کسی جانور کو بھی تکلیف پہنچائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس بڑھیا کو جہنم میں دیکھا ہے جس نے بلی کی جان لے لی تھی، اور میں نے ایسی عورت کو جنت کے اندر دیکھا ہے جو پیشے سے تو بدکارہ تھی، لیکن اس نے اپنے موت سے پہلے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا۔ اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی تھی، اللہ رب العالمین نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ اسلام تو وہ مذہب ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز بھی ہٹا دو تو اللہ رب العالمین اس پہ بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسلام تو وہ مذہب ہے کہ اگر کسی کی طرف مسکرا کر دیکھ لو تو اللہ رب العالمین اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو اسلام ایسا ہو اس کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگانا یہ صرف جہالت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ ان تمام چیزوں کو سیکھیے اور اپنے دوسروں کو بھی سکھائیے۔ جو آپ سے
اعتراض کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، جو آپ کے قریب رہتے ہیں یا دور رہتے ہیں، ان تک اسلام کی تعلیمات کو پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔